बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो ये व्लॉग है इसमें मैं आपको दो चार बातें जो हैं वो बहुत अहम करनी है। एक ये बात करनी है कि क्या ये जो पाकिस्तान और भारत की जंग होने के बड़ी करीब है, क्या ये अमेरिका की साजिश है। और दूसरी बात ये करनी है कि क्या ये जंग गज़ा से नज़रें हटाने के लिए है। ये एक दो बातें हैं। और तीसरी ये कि अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने जो कहा मजाकन कि ये दोनों मुल्क 15,000 साल से लड़ रहे हैं, ये खुद ही सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे आपस में, खुद ही इनके लीडरान, मैं इनको जानता हूँ, ये खुद ही अपने मसले हल कर लेंगे। क्या कभी ऐसा अमेरिका ने कहा है? नहीं कहा। दूसरा ये है कि ईरान ने सालसी के लिए भी कहा है और ईरान के साथ उधर अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है। और इधर इंडिया में सुना है कि 10 से 12 इसराइली पायलट भी आ चुके हैं। वो हर दफ़ा आते हैं। वो अभी लंदन के टाइम पे भी आए थे और एक त्यारा गिराया गया था और एक पायलट जो आपको याद होगा मिसिंग कहा जाता था, एक पायलट मिसिंग है, वो कहाँ गया? वो सुना था कि इसराइल का था। तो अमेरिका, इसराइल और भारत, अब ये जो जंग हो रही है गज़ा में, उसकी गज़ा में जितना जुल्म हुआ है, आप तो गज़ा का शुमाली इलाका खाली कराने के लिए बाकायदा वो निकाल रहे हैं उधर से, और उन्होंने रोज़ाना 100, 200, 150 लोगों को शहीद किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जंग तो शरारत करके नहीं की जा रही। सुनने में ये भी आया है कि मोदी जब अमेरिका गया था तो उस टाइम ये तय हुआ था कि कोई ऐसा वाकया कराया जाएगा और बहाना बना के पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ी जाएगी। सुना है ये। बाकी आपने बड़ी फुटेज देखी होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिन्यामिन नेतन्याहू की कुर्सी ठीक करता है बैठने के लिए, यानी कि इतना वेट देते हैं वो इसराइल को। सुनने में तो ये भी आया था कि जो 9/11 का वाकया था, जो इमारतें गिराई गई थी, वो भी इसराइल यहूदी लॉबी ने किया था। सुना है ये भी, क्योंकि उसामा बिन लादेन ने कोई ये अभी तक की स्टेटमेंट उसामा बिन लादेन की कहीं भी नहीं है कि जहां उन्होंने कहा हो कि ये हमने किया है। उन्होंने कहा था जो मैंने स्टेटमेंट सुनी हुई है। मैंने अफगानिस्तान में बड़ा ट्रैवल किया और तालिबान के साथ भी काफ़ी मेरे रहे हैं चक्कर, यानी कि आने जाने के चक्कर रहे हैं। तो मैंने जो उसामा बिन लादेन की बात सुनी थी वो ये थी कि जिन्होंने किया उसका उनका अल्लाह भला करे। ये स्टेटमेंट है बस उसामा बिन लादेन की जो ऑन रिकॉर्ड है। तो इसराइल से अमेरिका बहुत डरता है और ये जो मसीहा का इंतज़ार है दजाल का, वो इसराइल और अमेरिका इकट्ठे कर रहे हैं। उनका जॉइंट वेंचर है ये। बाद में जाके ईसाइयों ने लहदा होना है, ये लंबी एक डिबेट है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मोदी गए थे, इंडिया वाला जो सरकार आई है, बीजेपी जब भी आई है तो उस टाइम में इस तरह के वाक़यात हुए हैं। कांग्रेस के टाइम पे कभी भी हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पे ऐसे वाक़यात नहीं होते। जहाँ जब बीजेपी हुकूमत में आती है तो तब भी होते हैं, क्योंकि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। ये बंदे मारना इनके लिए कोई मसला नहीं है। उसी तरह जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 40 से 50 हज़ार मुसलमानों को शहीद करवाया था। तो ये बात कहीं शायद आपको अपील करे कि ये जो जंग है पाकिस्तान और इंडिया की शुरू करवाई जा रही, इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसराइल ग्रेटर इसराइल की तकमील के लिए लगा हुआ है। और इधर अखंड भारत तो खैर नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिससे इसराइल डरता है। इसराइल समझता है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिससे इसराइल को अपने वजूद से खतरा है। और हमेशा से पाकिस्तान, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, हमेशा से पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, जो फाइटर पायलट्स हैं, जो आपके लड़ाका तैयारे हैं, वो मशरक़ वस्ता में जाके इसराइल के खिलाफ लड़े हैं जनाब। तो ये आप लोगों को खैर अभी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इतनी तहकीक की हो कि पाकिस्तान और इसराइल की आपस में टसल किया। इसीलिए तो पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है आज तक कि इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क का पासपोर्ट ऐसा नहीं होगा जिस पे लिखा होगा कि ये पासपोर्ट सारी दुनिया के लिए है, सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं है। ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है। इवन इसराइल के पासपोर्ट भी लिखा हुआ कि ये इसराइली पासपोर्ट पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। क्यों? कोई वजह होगी।
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے شروع کروائی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی الحمدللہ رب العالمین ایسی پاور ہے، یہ آپ کو اب پتہ چلے گا۔ اور میں تو سمجھتا تھا کہ ورلڈ وار 3 آ رہی ہے، یہ غزوہ ہند، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ غزوہ ہند کی طرف جا رہی ہیں چیزیں، اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ امریکہ کی آشرواد کے اور انڈیا کو تھپکی دے کے اسرائیل اور انڈیا مل کے، یعنی کہ کچھ اسرائیل کی آپ کو پتہ آشرواد تو رہتی ہے، تو یہ ساری کی ساری دنیا کی نظریں خاص طور پہ مسلم ممالک جو ہیں ان کی نظریں اسرائیل اور غزہ سے ہٹانے کے لیے ایک اور نیریٹو ہے جو بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ کیا ایران نے اپنی کہیں امریکہ کے ساتھ سیٹنگ تو نہیں کر لی؟ کیونکہ ہم کہتے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہوگا ایران پہ، اور پھر ہم کہتے تھے اسرائیل اور امریکہ خاص طور پہ جب ایران پہ حملہ کرے گا تو پاکستان متاثر ہوگا۔ تو کیا یہ نہیں لگتا کہ ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی لیٹسٹ میں ڈیولپمنٹ تھوڑی سی آپ کو بتا بھی دوں تو بہتر ہے کہ جوہری معاہدہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور مکمل ہو گیا ہے اور عمان میں یہ اختتام پذیر ہوا ہے، اور اس میں وزیر خارجہ ایرانی عباس اراغچی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیورٹ وٹکوف نے مسقط میں اس عمانی ثالثوں کے ذریعے تقریباً 6 گھنٹے تک بات چیت کی اور دونوں فریقوں کے درمیان تعمیری قرار دیا گفتگو کو۔ اور آگے ہے کہ عمانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، آئندہ کی اعلیٰ سطح میٹنگ 3 مئی کو شیڈول ہے۔ امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات سے قبل مکمل جوہری معاہدے کی خاطر ایک فریم ورک ڈیزائن کرنے کے لیے مسقط میں ماہرین کی سطح پر بالواسطہ بات چیت بھی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر ہم یہ یہاں پہ فرض کر لیں کہ کیا ایران اور امریکہ آپس میں جنگ کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ ان کی سیٹنگ ہو رہی ہے، اور ایران اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے مطابق اگر 50% بھی کہنا مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران سے نکل کے چیز اب پاکستان کی باری ہم کہا کرتے تھے، تو پاکستان پہ امریکہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسرائیل کر سکتا ہے، تو وہ ایک ہی ہے جو ہمارا جدی پشتی دشمن ہے، وہ انڈیا ہے۔ تو بھارت کے ذریعے ہمارے پہ حملہ کروایا جا رہا ہے اور بھارت کے پیچھے اسرائیل بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ واحد جنگ ہے جس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو امریکہ نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں جان بوجھ کے کہ امریکہ شرارت کر رہا ہے، تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں چائنا کی طرف سے بھی پاکستان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہو رہی اس طرح کھل کے کہ جی کوئی بات نہیں ہوئی کہ چین نے کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، رشیا نے بھی کچھ نہیں کہا، ایران نے بھی نہیں کچھ کہا، افغانستان تو ویسے ہی بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بس آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے غزوہ ہند کے حوالے سے کہ کیا اب دنیا نے پاکستان کا زور دیکھنا ہے، شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ غزوہ ہند کی طرف جا رہی ہیں چیزیں، کیونکہ لوگ نہیں مانتے، لبرل لیفٹسٹ جو کہتے ہیں غزوہ ہند ہو چکا ہے، حالانکہ غزوہ ہند کا جو آخری مارکا ہوگا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی سٹرونگ کہ غزوہ ہند جب ہوگا تو جو مشرکین ہوں گے وہاں پہ ان کو مسلمان جو ہیں وہ جکڑ لیں گے بڑے لیول پہ، یعنی گرفتار کر لیں گے، جکڑ لیں گے ان کو، اور وہاں پہ مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے گا اور شرک وہاں پہ ختم بھی کرنا ہے کیونکہ وہاں تو بت پرستی تو بھی جاری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غزوہ ہند کے حوالے سے، اور ایک بڑی حدیث ہے پاورفل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ غزوہ ہند ہوگا ایک، اور وہ غزوہ ہند ایسا ہوگا کہ وہ سب تمام غزوات سے مبارک ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول جو غزوہ ہوتا ہے اس میں تو آپ خود شامل ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شامل ہوں گا لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آؤں گا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آشرواد اس غزوے کے ساتھ ہوگی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ نے پڑاؤ ڈال لیا تھا کہ اس غزوے کی کا انتظار کے لیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ غزوہ کب ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی بہت دور ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ کیا دوستو یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ غزوہ ہند یعنی کہ ہندوستان کی تباہی،
مسلمانوں سے اور خاص طور پہ پاکستان سے اور مسلمان ملک سے. آپ کو نہیں لگتا یہ ٹائم آ گیا اس وقت؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا، بھارت کو، ہندوستان کو بڑا خطرناک نقصان پہنچائے گا. اور ادھر پاکستان اور ہندوستان آپس میں جنگ لڑ رہے ہوں گے تو ادھر گریٹر اسرائیل بن رہا ہوگا. یعنی کہ اس محاذ پہ اسرائیل اور امریکہ سازش کر کے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ تو لگا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے جو جواب دیا تھا آپ نے سنا ہوگا. ٹرمپ نے ہنس کے کہا تھا کہ یہ بڑی پرانی جنگ لگ، ان کے آپس میں تعلقات خراب ہیں، خطرناک ملک ہیں، یہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے آپس میں بات چیت کر کے. یہ کبھی آپ نے ایسا جواب کسی امریکن صدر سے نہیں سنا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا، جس میں میں غور سے اس کو 400 دفعہ میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا. پھر مجھے لگا اچھا یہ جب مودی امریکہ گیا تھا یہ پلاننگ اس وقت کی ہوئی ہوگی. تو یہ پلاننگیں پہلے ہوا کرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو غزوہ ہند کی طرف چیز جا رہی ہے، اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن یہ جنگ ہونی ضرور ہے. تو اے پاکستانیوں، اے میرے دوستوں، اے مسلمانوں، اس کو سیریس لیں. اس بات کو پلیز، اس بات کو سیریس لیں کہ یہ بڑی اہم جنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی بند کر دینے کی دھمکی اور ساتھ ہی پانی چھوڑ دینا. دریا جیلہ میں پانی چھوڑ دیا، 10 فٹ اوپر چلنے لگ گیا دریا. تو یہ شروع ہو چکا ہے. یہ امریکہ نے کہا ہوا ہے انڈیا کو، بھارت کو، ہندوستان کو، اور یہ ساری چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور اگر آپ کو یہ میری بات کچھ اپیل کر رہی ہو تو اس پہ اپنا تجزیہ ضرور کریں، اب میسج ضرور کریں، کمنٹس ضرور کریں، تاکہ یہ کمنٹس دیکھ کے میں انشاءاللہ اگلا ویلاگ ترتیب دوں گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویلاگ کو پسند بھی کریں گے، اور جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ کو لازماً اپیل کی ہوں گی. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.